ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب زید مجدہ، قابل تکریم سامعین ذی وقار، ربیع الاول شریف کے عظمتوں والے مہینے میں جمعۃ المبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں آمنہ کے لال کے ذکر خیر کے لیے ہم مسرور اور شاداں شاداں، فرحاں فرحاں، خوشی خوشی اپنی حاضری لگوانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ امتی کے لیے اس سے بڑھ کے سعادت کی، خوشبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے نبی کا تذکرہ ہو اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ میں آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی عقیدتوں کا، آپ سب کے پیار کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معترف بھی ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ اور یہ رسمی بات نہیں ہے، میں رسماً نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنے حب اور اپنے دل سے جو تعلق اور نسبت آپ کو اہل بیت سے اور اہل بیت کے نانا کی محبت آپ کے دلوں میں ہے اور جو تعلق آپ نبھاتے ہیں، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ عبادت جہاں کام نہیں آتی وہاں نسبتیں کام آتی ہیں۔ نسبتیں انسان کی عبادت کی بھی معراج کرا دیتی ہیں، نسبتیں انسان کو تحت ثری سے اٹھا کر عرش اولیٰ کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں، جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچتا انسان کو یہ نسبتیں وہاں تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے لے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں، جس کو بھی ملا ہے نسبت کا صدقہ ملا۔ نسبت صدقہ، آؤ آج ہم قرآن ذی شان کی زبانی بھی نسبت کی بات کریں گے، آمنہ کے لال کی بات، نبی الانبیاء کی بات آپ کے جد امجد کی زبان سے کریں گے، اور قرآن کے پاروں کی آیتوں کو دیکھیں وہ کیا بول رہی ہے۔ سورہ البقرہ ہے، قرآن ذی شان ہے، مالک ذی شان فرما رہا ہے اس منظر کی منظر کشی، اس ٹائم اور اس وقت کا بیان۔ کس وقت کا بیان؟ جب آمنہ کے لال کی آمد کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کے محبوب کی ولادت سے تقریباً 3500 سال، 350 صدیاں، 1444 ہجری اب ہے اللہ کے محبوب کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اور یہ دعا کب مانگی جا رہی ہے؟ آپ کا ڈبل بھی کریں اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ توجہ رکھنی ذرا، اور کب مانگی جا رہی ہے؟ یہ ہم بیٹھے سہج بال کی جامع مسجد میں حسنین کے نانا کا ذکر کرنے کے لیے، زہرا کے بابا کا ذکر کرنے کے لیے، سہج بال کی جامع مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دعا کہاں مانگی جا رہی ہے؟ اب میں کوئی آپ کو واقعہ بتاؤں، کوئی حدیث بتاؤں تو اعتراض کرنے والے آج کل تو ان کا شیوہ ہی یہی ہے، جھٹ سے اعتراض کر دیتے ہیں۔ جہاں مقام نبوت کی، شان نبوت کی، عظمت نبوت کی بات آتی ہے،
وہاں ان کی انگلی اٹھ جاتی ہے کہ نہ جی نہ، یہ فلاں راوی ایسے تھا، فلاں سے تھا، یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ حضور کے امتیوں، حضور سے عشق کرنے والوں، نسبتوں کا حیا کرنے والوں، سنو، رب فرما رہا ہے ذرا اس وقت کو یاد کرو جب میرا پاک پیغمبر خلیل اللہ، جس کو اپنی دوستی کے لیے میں نے خود چنا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم نے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل خود منتخب فرمایا۔ کیا شان اس بندے کی ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کا عقیدہ ہے، کیا اس کا ایمان ہے، کیا اس کا اخلاق ہے، کیا اس کا کردار ہے، کیا اس کا علم ہے، اور کیا قابل صد احترام اس کی ہستی ہے جس کو رب اپنا دوست بنا رہا۔ وہ اللہ کا دوست، بڑا مقام ہے نا، بولیں، بڑی شان ہے نا۔ تھوڑی توجہ کریں گے اگلی بات سمجھ آئے گی۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم آپ کو اپنا کیا بنا لیا۔ وہ کھڑی کر رہے ہیں کعبہ کی دیواریں، ساتھ کون ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ لخت جگر ہے۔ توجہ ذرا آپ کی چاہوں گا، ساتھ لخت جگر ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ کعبہ کی، کس کی دیواریں؟ کعبہ کی، کسی دنیا کی اور مسجد کے اندر نہیں۔ یہ اللہ کا خلیل ہے اور وہ بیت اللہ ہے۔ یہ خلیل اللہ، وہ بیت اللہ ہے۔ بڑی دیکھیں کر کون رہا ہے اور بنیادیں کس کی کھڑی ہو رہی ہیں؟ بیت اللہ کی۔ فرمایا یہ ہے مثابۃ للناس، لوگوں کے پلٹ آنے کی جگہ، یہاں ساری مخلوق آئے گی۔ یہاں دنیا سے کشاں سہجپال سے بھی لوگ جائیں گے، امریکہ سے بھی جائیں گے، یورپ سے بھی جائیں گے، افریقہ سے بھی جائیں گے، امریکہ سے بھی جائیں گے، پاکستان سے بھی جائیں گے، دنیا کے کونے کونے سے رب العزت کی بندگی کا دم بھرنے والے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس کو لوگوں کے رجوع اور لوگوں کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ کشاں میری مخلوق آئے گی، اس گھر کے ارد گرد طواف کرے گی، منہ مانگی مرادیں پائے گی، سکون پائے گی، امن پائے گی، جھولیاں دامن مراد سے بھر کے لے جائے گی۔ اب دیکھیں قابل توجہ بات ہے، کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی کرتے ہوئے جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، کعبے کی جب اللہ کا گھر بن گیا، بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑا کے عرض کرتے ہیں ربنا، آئے ہے الفاظ دیکھیے، ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، بھیج دے فیہم، ان میں رسولہ، اپنی عظمتوں والا رسول بھیج دے، شانوں والا رسول بھیج دے۔ اب سنیے، میں اس لیے توجہ کو دلاتا ہوں اور مجھے اس کے لیے بہت ساری محنت کرنا پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا سرکار اپنی شان و عظمت کو ابتدا کے بارے میں بتائیں، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، وہ جو دعا ابراہیم خلیل اللہ میرے جد امجد نے کعبہ اللہ کی تعمیر کے وقت، مکمل ہونے کے وقت کعبے میں کھڑے ہو کے جو دعا مانگی تھی، وہ دعا میں ہوں، وہ میرے لیے مانگی تھی۔ بات ختم ہو گئی نا، شانوں والا رسول کون ہے؟ 2 + 2 4 کی طرح، کیونکہ بہت سارے رسول آئے نا، ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں، حضرت اسحاق کی نسل میں بہت سارے رسول آئے، لیکن اللہ کے محبوب نے کہہ دیا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، اس وقت جس رسول کی دعا مانگی تھی وہ میں ہوں۔ کیا شان لجپال نبی کی 3500 سال پہلے کی آپ خبر دے رہے ہیں کہ جو دعا مانگی گئی تھی نا، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ دعا میرے لیے محبوب خلیل اللہ نے مانگی تھی۔ اب قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بندہ
محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مدرسہ بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خون پسینے کی کمائی اپنی جان خرچ کر کے، وہاں تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے، صرف دو ہستیاں ہیں، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، تیسرا کوئی شریک بھی بولیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب گھر بن جائے، مکمل ہو جائے، معمولی ہستی بھی نہیں، خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ یہ کہتے یا اللہ یہ گھر میں نے بنایا ہے، میرے بیٹے نے مدد کی ہے، اے اللہ تو مجھے اس کا امام بنا دے۔ بولے نا، یہ کہنا چاہیے تھا نا، رب کا محبوب نبی کہہ رہا ہے فیہم رسولا، ان میں رسول شانوں والا بھیج دے، عظمتوں والا بھیج دے۔ بنانے والا باپ بھی نبی، بنوانے والا ساتھ مدد کرنے والا بیٹا بھی نبی، لیکن پھر بھی دعا ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا ابراہیم خلیل اللہ یہ جانتے ہیں کہ یا الہی یہ جیسے تیرا کعبہ بے مثل و بے مثال ہے، اور دنیا میں کعبۃ اللہ نہیں، 1,24,000 نبیوں میں وہ شانوں والا آمنہ کا لال بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ بے مثل و بے مثال گھر کے لیے یہ مثابۃ للناس ہے، یہ لوگوں کے پلٹنے کی جگہ ہے۔ ایسا نبی بھیج جو رحمت للعالمین ہو ساری کائنات، جس کے در کی طرف رجوع کرے، جس کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آ جائے۔ اب میں مولانا اشرف صاحب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جس نبی کی دعا اور آمد کی بشارت کعبۃ اللہ میں ہاتھ اٹھا کے خلیل اللہ دے رہا ہے، سہجپال کی مسجد میں اس کی آمد کی محفل سے جانا بدعت ہو سکتا ہے؟ بولے نا، سہجپال کی مسجد میں خلاف قرآن ہو سکتا ہے؟ بولے نا ذرا بھائی، دلیل چاہیے، اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہو سکتی ہے نا؟ اور بھائی تمہیں نظر نہیں آتا کعبۃ اللہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ میں جس کی آمد کی بشارتیں اور خوشخبریاں اور رب سے دعا مانگ رہا ہے، تم کہتے اسی کی میلاد کی مجلس مسجد میں منانا جائز ناجائز ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ خلیل اللہ خود بھی پکار اٹھتے، میں بھی خلیل ہوں، مجھے بھی کراؤن لگے ہوئے، پھول لگے ہوئے، مجھے بھی، میں بھی نبی ہوں، میرے پاس بھی نبوت کا لباس ہے، نبوت کی یونیفارم میں میں بھی آیا ہوں۔ فرمایا نا ابراہیم خلیل اللہ یہ عقیدہ دے رہے رہتی دنیا تک کہ نبوت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن فضائل و کمالات میں آمنہ کے لال کے کوئی فضائل و کمالات میں آمنہ کا لال بے مثل و بے مثال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کرن بدلی رسولوں کی، تاجدار بریلی بول اٹھے، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے، یہ چاند جو نکلا ہے نا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کون ڈھونڈ کے لائے گا حضور جیسا؟ ابراہیم خلیل اللہ بھی یہ جانتے ہیں، ہاں جی، یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، نوح و نجی، صفی و وسیع سب سے کہی، کسی نے نہ سنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ خلق پھر رہی ہے حضور کے لیے، سب کے در پہ جا رہے ہیں، سب اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب حضور کے پاس جاتے ہیں حضور کہتے ہیں انا لہا، میں جو ہوں میں کروں گا۔ یہ علم والا جانتا ہے، جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس رب کی خلت کا تاج تھا، رب کی دوستی کی جس کو سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور جس کو کوئی پتہ نہیں ہے بدبخت وہ کہہ رہا ہے حضور ہم جیسے ہیں۔ خلیل اللہ نے تو یہ کہا جی میں بھی امام تم بھی امام۔ ممکن ہے یہاں نماز پڑھانے کا وقت آ جائے، ہو سکتا ہے تقریباً مجھے مولانا اشرف صاحب کہیں میں، لیکن میں نے جو پڑھانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دل میں خیال تو آتا ہے نا جی کہ یہ اپنے سے برتر سمجھ کے بندہ کسی کو مسلح پہ کھڑا کرتا ہے نا۔ بولے نا، بولیں، مسلح کے ہر کسی کو نہیں دیے جاتے، کوئی دیتا ہے مسلح اپنا، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں مسلح جو ملا ہے آمنہ کے لال کا صدقہ ملا۔ کیوں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں آپ کو یہ آشکار ہو چکا تھا
کہ نبی رحمت تشریف لانا ہے. اب سنیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، میرے مولا میری اس ذریت میں یہ جو ہم کر رہے ہیں ان میں رسول بھیج دے، اپنا رسول، انہیں اپنا رسول بھیج. فرمایا اے اللہ تو رسول بھیجے گا. اب کوئی بات ہو نا، بندہ کہتا ہے جی اچھا جی اے فلانی گل کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی، ہماری مسجد کے اندر مثلا کوئی اور دوسرا تبلیغ کرنے کے لیے ہم بھی کہتے ہیں جی سانو تبلیغ نہیں آتی، ہم نہیں تبلیغ کر سکتے، ہم نہیں فقہ کے مسائل بیان کر سکتے، ہم نہیں تفسیر بیان کر سکتے، حدیث بیان کر سکتے. یہ تم کون سا بندہ لے کے آئے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیں تو صحیح ذرا بات، قابل توجہ نکتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ نبی کی شان تم کہاں سے کہاں. ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ان میں رسول مبعوث فرمانا، شانوں والا، عظمتوں والا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنا ہے، تیری آیتیں ان کو. اب کوئی بھلا پوچھے ابراہیم خلیل اللہ تم آیتیں پڑھ پڑھ کے نہیں سنا سکتے؟ فرمایا میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن جیسے آمنہ کا لال سنا سکتا ہے، اللہ کا خلیل گواہی دے رہا ہے کہ ایسے کوئی اور نہیں سنا سکتا. ہائے ہائے ہائے، جیسے تیرا محبوب پڑھے گا نا آیتیں، آئے ہائے ہائے قرآن کی، مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا. یتلو علیہم آیاتک، ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے. یہ 3,000 سوا 3,000 سال، سوا 300 سال پہلے کی خبر اللہ کا خلیل دے رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، فرمایا اپنے اس نبی کو جو تو کتاب ذی شان عطا فرمائے گا نا، لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سنائے گا، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا. یہ حضور کی آمد کے تذکرے ہیں کہ نہیں؟ بولیں. حضور کے میلاد کے تذکرے ہیں کہ نہیں؟ حضور کی شانوں کے تذکرے ہیں کہ نہیں؟ بولیں. یہاں کون سی فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی فرائض کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں نماز، روزے اور حج کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو پہلے ہو چکی تھی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم خلیل اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تو پکار لگانا تیرا کام ہے، حاجیوں کو اس گھر کی طرف بھیجنا ہمارا کام ہے. ابراہیم نے وہ پکار بھی لگائی، اور ابراہیم خلیل اللہ یہ پکار بھی لگا رہے ہیں. اور میں آپ کو بڑے پتے کی بات کر دوں، بہت سارے پتھروں پہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم آئے ہوں گے یقیناً. پتھریلا علاقہ ہے، پہاڑوں پہ چڑھے ہوں گے. علماء نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو پتھر ہے آج تک، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں، اس کو نماز کی جگہ بنا لو. اس کو، یہ نسبتوں کی میں بات کر رہا ہوں. نشان کس کے قدم کے ہیں؟ بولیں ابراہیم خلیل اللہ کے. اور آج تک وہ پتھر کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں پڑا ہوا ہے. اور فقہی مسئلہ یہ ہے، بعض کے نزدیک یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے کہ وہیں پہ نفل نماز پڑھے. آگے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہو، اور پھر وہاں جو طواف کی 2 رکعت واجب الطواف ہے وہاں پہ پڑھے، تاکہ عبادت خدا کی، بندگی خدا کی، تعظیم اللہ کے خلیل کی ہو جائے کہ کعبہ کس نے بنایا. ہاں جی، اگر قدموں والا نشان آگے پڑا ہو، خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو. یہ شرک ہوتا تو رب اٹھوا دیتا نا. تم اٹھوانے کی بات کرو، رب رکھوانے کی بات کرتا ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا یہ قدم ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نرم ہو کیوں گیا تھا؟ یہ کیوں ہوا تھا؟ پتھر سے بھی بدتر ہے وہ دل جو حضور کے ذکر سے نرم نہیں ہوتا. جس کو حضور کے ذکر کے اور میلاد کے لیے دلیل چاہیے. توف ہے تیری زندگی پہ، تجھے حضور کے ذکر کے لیے، حضور کے میلاد کے لیے، حضور کی ولادت کے تذکروں کے لیے دلیل چاہیے. اب سنو، مفسرین کرام نے لکھا کہ کتنے پتھروں پر قدم آئے، پتھر نرم نہیں پڑے. اس پتھر کے نرم پڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان اس کے اندر پیوست ہو گئے. فرمایا وجہ یہ تھی، جب نعرہ لگایا ربنا وابعث فیہم رسولا، سرکار کا نام سن کے پتھر بھی نرم ہو گیا، اتنے بھی کچھ نہیں ہو. پتھر بھی نرم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کھڑے ہو کے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تو پتھر کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب مجھے نرم پڑنا پڑے گا. اس لیے کہ اب رب کے خلیل، رب کے حبیب کی بات کر رہے ہیں.
رب کے حبیب کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، پتھر بھی خوشی مناتا ہے، پتھر اپنا سینہ چیر کے خوشی منا رہا ہے۔ ہر ایک اپنا انداز ہے نا، ہر ایک اپنا، جتنی توفیق جس کو ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ مجھے میری سختی صلابت بڑی مشہور ہے، کہ رب قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں، اور شد و قسوہ، کہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا سختی، شدت اور پختگی کے اندر پتھر کی مثال دی جاتی ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آتی ہے، حضور کی دعا کی بات آتی ہے، حضور کے میلاد کی بات آتی ہے، حضور کی شانوں کی بات آتی ہے، حضور کے تذکرے کی بات آتی ہے، پتھر کہتا ہے میں نے بھی اپنا دل نرم کر لیا۔ جہاں نرم نہیں کریں گے تو اور کس کے لیے کریں گے؟ فرمایا تاکہ انوکھی بات ہو جائے کہ جس طرح وہ نبی بے مثل و بے مثال ہے، اس کا ذکر بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح ذکر کرنے والا شان و عظمتوں والا ہے، سنیں، جس طرح ذکر کرنے والا، سنیں، جس طرح ذکر کرنے والا بے مثل و بے مثال نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا گھر بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ پتھر نے جب حضور کی آمد کی خوشی کے اندر اپنے اندر نرمی پیدا کی، رب نے فرمایا اب تو بھی بے مثل و بے مثال ہے، اب میں بھی مصطفیٰ کا رب ہوں، اب قیامت تک تو کعبے میں پڑا رہے گا، بڑے بڑے لوگوں کی حکومتیں آئیں گی، تجھے ہٹا کوئی نہیں سکتا، تجھے ہٹا، جس پتھر کو کعبۃ اللہ سے کوئی نہیں ہٹا سکا، بولے نا ہٹا سکا ہے کوئی؟ آج بھی پڑا ہوا ہے نا، کتنی شان، کتنی سج دھج کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے جو امتی حضور کا غلام بن کے حضور کی خوشی منانے والا بن جائے، حضور سے پیار کرنے والا بن جائے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس کو راہ سے ہٹا سکے؟ کوئی ہٹا سکتا ہے؟ بولیں۔ فرمایا نہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ حضور کا دیوانہ جو بن گیا، حضور کا خادم وہ جو بن گیا، حضور کی عظمتوں اور شانوں کو دل میں بسانے والا جو بن گیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا میرا محبوب وہ شان عظمتیں لے کے آئے گا، تیری کتاب کی آیتیں بھی پڑھے گا، انہیں کتاب بھی سکھائے گا اور انہیں حکمت کے موتی بھی دے گا، انہیں حکمت کے موتیوں سے بھی۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا ایک تو ہوتا ہے ظاہری طور پہ لوگوں کو تعلیم دینا، فرمایا یہ شان اللہ نے آمنہ کے لال کو بخشی ہے، فرمایا وہ ان کے دلوں کو بھی پاک اور صاف فرما دے گا۔